خداوند کے زندہ کلام کے لیے دعوت دیں گے پاسٹر راحت عظیم صاحب کو. آپ کی زوردار تعلیوں میں مسیح کے خوبصورت نام میں آپ کی خدمت کو سامنے سے میرے عزیزوں، کلام خدا میں زندگی ہے. کیسے ملے گی آپ کو؟ دودھ میں گھی ہوتا ہے یا نہیں؟ جی بھائی نظر آتا ہے. آپ کو گھی حاصل کرنے کے لیے کچھ تکنیک اختیار کرنی پڑتی. آپ اس کو دہی لگائیں گے مکانی کے ساتھ اس کو بھگوئیں گے اور اس کے بعد آپ کو مکھن کی صورت میں گھی حاصل ہوگا. جب اس کو آپ آنچ پر لے جائیں گے تو وہ گھی کی صورت اختیار کر کے آپ کے پاس آئے. اس میں زندگی تو ہے، اس میں سے نکل کر ڈائریکٹلی زندگی آپ کے گلے میں نہیں لگ جائے گی. اس کے لیے آپ کو کلیات تکنیک اختیار کرنی پڑے گی تاکہ جو اس میں زندگی ہے وہ آپ کو حاصل ہو اور آپ تک پہنچ پائے. جب آپ ان باتوں پر دھیان دیں گے، اس کو پڑھنا سننا پسند کریں گے، جو کچھ اس میں لکھا ہے سمپل طریقہ سے اس پر عمل کرنا شروع کریں گے تو زندگی آپ کو حاصل ہو جائے گی. کبھی کبھی ہم کلام کو سمپل طریقہ سے عمل کرنا پسند نہیں کرتے. کیوں؟ ہم بہت سی باتیں جو کلام اقدس کی ہیں ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں. بعض لوگ تو اسے مروڑ توڑ کا ایک دوسری سمت کی طرف لے جاتے ہیں. کہتے ہیں اب ہم فضل کے دور میں ہیں، ہمیں ان باتوں کی ضرورت نہیں. کیا مبارک صاحب فضل کے دور میں شریعت کو کام میں نہیں لانا چاہیے؟ لانا چاہیے. مبارک صاحب کہتے ہیں لانا چاہیے. شریعت کے بغیر آپ کو گناہ کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ گناہ ہے کیا. شریعت کیا ہے؟ ایک آئین، ایک قانون، ایک لا آپ کو دیا گیا کہ آپ نے زندگی کیسے بسر کرنی ہے. اگر ایسا ہے تو آپ کے پاس زندگی کے چانسز ہیں، آپ ایسا کرتے ہیں. اس لیے کبھی کبھی ہم بہت سی باتوں کو نظر انداز کرتے ہیں.
کہ ان باتوں کی ضرورت نہیں، ان پر عمل کرنا ہے، ان پر نہیں کرنا۔ بنی اسرائیل کو خدا نے ایک حکم دیا، ملک مصر تم میرے حضور میں ایک عید منانا، ایک برا لینا، اسے ذبح کرنا، کڑوے ساگ پات کے ساتھ اس پورے برے کو کھانا۔ کس کے ساتھ؟ کڑوے، کڑوا رانی اچھا لگتا ہے، لیکن کلام نے دسیا یہ کھانا ہے۔ یہ مطلب کہ وہ گلاں جڑیاں تمہیں نہیں پسند ہوندیاں، جنہاں تے تسی عمل کرنا نہیں پسند کرتے، انہاں گلاں تے بھی عمل کرنا ہے۔ مطلب یہ کہ انہاں گلاں تے بھی عمل کرنا ہے جنہاں نو تہاڈا ضمیر یا تہاڈا دل پسند نہیں۔ برا کتنا کھانا ہے؟ کبھی گوشت آپ نے کھایا؟ آپ کی چاہت ہوتی ہے جو آپ کو حصہ پسند ہے اس حصے کا آپ گوشت لے پائیں، جو آپ کو پسند نہیں وہ آپ نہیں لیں۔ ایسا ہے؟ مجھے بھی کچھ حصہ پسند ہے، میں زیادہ تر وہی لیتا ہوں، وہ ہیں مرغی کے لیگ پیس۔ آپ سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے؟ نہ جانے گڑیا کیا پسند کرتی ہے، چانپے پسند کرتی ہے، سینہ پسند کرتی ہے، ران پسند کرتی ہے، یہ تو اسی کو پتا ہوگا۔ لیکن کلام میں کیا لکھا ہے کہ اس برے کو کیا کرنا؟ پورے کے پورے کو کھانا، جس میں گردن، کمر، ران، بازو وغیرہ وغیرہ سب کچھ کیا شامل، یعنی وہ حصہ جس پر آپ کا عمل کرنے کو دل نہیں کرتا، آپ نے اس پر بھی عمل کرنا ہے۔ پھر آپ کو کیا ملے گی؟ زندگی۔ کیا ملے گی؟ زندگی۔ اگر ایسا نہیں تو ہمارے پاس زندگی نہیں۔ میرے ساتھ عبرانیوں کے خط کی طرف بڑھے، یہاں پر زندگی کا کچھ عہد وعدہ کیا گیا ہے جو میرے آپ کے ساتھ بھی ہے۔ ایک شخصیت نظر آ رہی ہے جس کے پاس زندگی ہے۔ عبرانیوں کا خط 7واں باب، اس کی آیت پہلی سے پڑھیں گے، کوئی پڑھنے میں ہماری مدد فرما سکتے ہیں؟ عبرانیوں کا خط 7 باب کی آیت پہلی سے۔ اور یہ ملک صدقے سالم کا بادشاہ خدا تعالیٰ کا کاہن ہمیشہ کاہن رہتا ہے۔ جب ابراہیم بادشاہوں کو قتل کر کے واپس آتا تھا تو اسی نے اس کا استقبال کیا اور اس کے لیے برکت چاہی۔ اسی کو ابراہیم نے سب چیزوں کو اتنی یقین دی۔ یہ اول تو اپنے نام کے معنی کے موافق راز بازی کا بادشاہ ہے، اور پھر سالم یعنی صلح کا بادشاہ۔ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ ہے، نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہے۔ جی، بس غور کرو کہ یہ کیسا بزرگ تھا جس کو قوم کے بزرگ ابراہیم نے لوٹ کے عمدہ سے عمدہ مال کی یقین دی۔ اب لاوی کی اولاد میں سے جو کہانت کا عہدہ پاتے ہیں ان کو حکم ہے کہ امت یعنی اپنے بھائیوں کے سے اگرچہ وہ ابراہیم ہی کی سلب سے پیدا ہوئے ہوں شریعت کے مطابق یقین لیں، مگر جس کا نسب ان سے جدا ہے اس نے ابراہیم سے یقین لی، اور جس سے وعدے کیے گئے تھے اس کے لیے برکت چاہی۔ اور اس میں کلام نہیں کہ چھوٹا بڑے سے برکت پاتا ہے، اور یہاں تو مرنے والے آدمی یقین لیتے ہیں مگر وہاں ہی لیتا ہے
اس کے حق میں گواہی دی جاتی ہے کہ زندہ ہے۔ بس ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاوی نے بھی دے یکی لیتا ہے ابراہیم کے ذریعہ سے دے یکی دی، اس لیے کہ جس وقت ان کے صدر کے ابراہیم کا استقبال کیا تھا وہ اس وقت تک اپنے باپ کی صلب میں تھا۔ آمین۔ یہاں کچھ تو کرنے کو کہا گیا، کچھ وعدے۔ شاید یہ بات کبھی کبھی سب لوگوں کو ناپسندیدہ گزرتی، دائیں یکی دینا اکثریت لوگوں کی اس سے محروم، اچھے اچھے لوگ اس سے محروم، لیکن حکم ہے، حکم ہے۔ آگے ہماری مرضی، کون سا حکم ہے جو خدا کی طرف سے ہے جس میں زندگی ہے؟ آمین۔ میں اتفاق کرتا ہوں، مبارک صاحب نے کہا سب میں ہے۔ جس حکم پر بھی آپ عمل کرتے ہیں اس کے ساتھ زندگی ریلیٹڈ ہے۔ کیا ہم نے پڑھا؟ ملک ستم سالم کا کہن اور بادشاہ۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو کسی کو بادشاہ بھی ہو اور کہن بھی ہو؟ دیکھا ہے؟ نہیں، ایسا جو داؤد نبی تھا لیکن کہن نہیں تھا۔ یہ دو عہدے ایک ہی شخصیت میں ہیں جس کا نام یسوع مسیح۔ سالم صلح کا بادشاہ، اس نے کیا لکھا ہے؟ ابراہیم کا کیا کیا؟ استقبال کیا۔ جب ابراہیم جنگ سے واپس لوٹا اس کے لیے برکت چاہیے، کیا لکھا ہے؟ عمدہ سے عمدہ چیزوں کی ابراہیم نے اس کو کیا دی؟ یقین۔ پھر کیا لکھا ہے؟ یہ بے باپ، بے ماں، بے نسب نامہ، نہ ہی اس کی زندگی کا شروع نہ ہی اس کی عمر کا آخر۔ کہ کون ہو سکتا ہے جس کا شروع ہی نہ؟ ایک شخصیت کے علاوہ کوئی نہیں، وہ خدا ہے۔ میرا آپ کا شروع ہے، کیسے ہے؟ جس کی بیک سائڈ پہ کچھ ہوتا ہے اس کا شروع ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر میرے آپ کے ماما پاپا نہ ہوتے تو ہم اس زمین میں نہ ہوتے، اس لیے ہمارا شروع ہے۔ ہمارا شروع تو ہے لیکن ہمارا اخیر نہیں ہو سکتا۔ کب؟ جب اس احکام کے ساتھ میں اور آپ ریلیٹڈ ہو جائیں گے، پھر عمر کا اخیر میں نہیں کہہ رہا۔ اگر آپ خدا کے لوگ خدا کے کلام کی تابع داری کرتے ہیں، واقعہ ہی خلوص دل سے آپ خدا کا احکام جانتے ہوئے اپنی آمدنی میں سے دائیں یکی بھی دیتے ہیں، آپ باقاعدگی سے دعا بھی کرتے ہیں، آپ باقاعدگی سے چرچ بھی جاتے ہیں، کیا چرچ جانا چاہیے یا نہیں؟ جانا چاہیے، جانا چاہیے۔ میرے ساتھ ذرا اخبار کی کتاب کی طرف پڑھیے، جانا چاہیے یا نہیں؟ اخبار کی کتاب 23 باب اس کی آیت پہلی۔
جی اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ خداوند کی عیدیں جن کا تم کو مقدس مجموع کے لیے اعلان دینا ہوگا میری وہ عیدیں یہ ہیں 6 دن کام کاج کیا جائے پر 7واں دن خاص آرام اور مقدس مجمع کا سبت ہے اس روز کسی طرح کا کام نہ کرنا وہ تمہاری سب سکونت گاہوں میں خداوند کا سبت ہے آمین مجمع کا کیا مطلب جی ہے مجمع ہی 6 دن کیا کرنا سبت کے روز کیا کرنا مقدس مجمع فراہم ہو جمع ہو عبادت کے لیے گیت گانے کے لیے کلام سننے کے لیے دعا کرنے کے لیے ایک آدمی کو میں نے دیکھا صبح 8 پونے 8 کا ٹائم تھا میں نے کہا کیا آج بھی کام پہ جانے لگے ہیں کہتا نہیں تو میں نے کہا پھر کدھر جا رہے ہیں کہنے لگا ذرا خدا دے حضور سے چلے ہم سجدہ کروں آج سبت ہے نا کام پہ نہیں جا رہا خدا دے گھر سے حاضری دے میں نے فیل کیا اس بندے کے اندر کوئی عقیدت ہے نا اسی کی کرنے ہیں دل کر ایک سرانے رکھیا تے ایک رکھیا پیراں وال چل میرے بھائی لمبی تانی نے سون کے مینوں کوئی چھیڑے نا اج شارٹ ہویا ہے نا جے بیوی غلطی نہ ہلا دے تے اودی کم بختی بیچاری بھی آ جاندی ہے نا بیوی جگان لئی نہیں رکھی بیوی تے روٹیاں کھان لئی رکھی ہے بیوی صفائی کرن لئی رکھی ہے بیوی کپڑے دھون لئی رکھی ہے بیوی دیگر گھر کے کام کاج کرنے لئی رکھی ہے کیا یہ مناسب ہے نہیں ایسے لوگوں کے پاس زندگی نہیں سبت تو خاص مقدس مجمع محفل فرہم ہو 6 دن تو کیا کرنا 7ویں دن کیا کرنا اینو خدا نے رام کیا جی رانی اے رام کرن دے ہو پتہ نہیں تسی اینو کی سمجھدے ہو لیکن بائبل اینو رام آندی ہے بڑا مشکل تھا گاؤں میں رہ کر چھٹی کرنا آپ کی تو گاؤں کی لائف ہے کیا گاؤں میں چھٹی کرنا آسان ہے مشکل جب میں نے یہ آئین پڑھا زیادہ موقع نہیں ملا ایج کم تھی 1 سال مجھے مونجی لگانے کا لابان آنے میں بھی موقع ملا 1 سال مونجی کی واڈی کا موقع ملا 1 سال گندم کی کٹائی کی واڈی کا بھی موقع ملا لیکن میں سبت نو نہیں سجا جب میں نے کہا پڑھا خدا کا کلام ہمیں یہ فرماتا ہے پنڈا چ رہ کے چھٹی کا تصور ہی نہیں لوگ نہیں یہ پسند کرتے جڑے کام کران والے نے وہ بھی نہیں پسند کرتے میں آتا ہاں جی لانا جی تو لا لو میں اتوار کو نہیں جانا نہیں سی چاہیے لوگوں نے جمع کرنا چرچ لے جانا عبادت کرنی کلام جنجنا ہوتا سی سنانا لیکن یہ میرے اندر عقیدت تھی آج تک عقیدت ہے اگر ایسے آئین ہیں ہمارے اندر تو ہمارے پاس کیا ہے زندگی میں نے عرض کی تھی ہمارا شروع ہے لیکن خدا کا شروع کیونکہ خدا کو کسی نے بنایا نہیں خدا کو کسی نے پیدا نہیں کی اس کا کوئی شروع نہیں اس لیے کیا لکھا ہے
نہ ہی اس کی زندگی کا شروع، نہ ہی عمر کا آخر۔ اس لیے وہ خدا کے بیٹے کے مشابہ ہے۔ یہ وعدہ آپ کے ساتھ بھی ہے۔ آپ کا شروع تو ہے، لیکن جو اخیر نہیں اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں، اس میں آپ شامل ہو سکتے ہیں۔ شاید آپ اس کو فرق لیں، آپ یہ سوچتے ہوں کہ شاید اس کا مطلب ہے مریں گے نہیں۔ ہے جڑی موت ہے، بائبل نے موت نہیں کیا، یہ ایک راستہ ہے جس سے گزر کر آپ زندگی میں یا موت میں داخل ہو۔ جب انسان دنیا میں آ جاتا ہے تو وہ ہمیشہ ہی رہتا ہے، یا تو وہ دوزخ میں رہے گا یا پھر فردوس میں۔ اگر آپ دوزخ میں ہیں تو آپ کے پاس زندگی نہیں، اگر آپ فردوس میں ہیں تو آپ کے پاس زندگی ہے۔ جہاں زندگی ہے وہاں موت نہیں، جہاں زندگی ہے وہاں موت نہیں۔ آپ میرے ساتھ ذرا مکاشفہ کی کتاب کی طرف پڑھیے گا۔ مکاشفہ کی کتاب 21 باب اس کی 3 آیت سے پڑھیں گے، کوئی پڑھنے میں مدد فرما سکتے ہیں؟ پھر میں نے تخت میں سے کسی کو بلند آواز سے یہ کہتے سنا کہ دیکھ، خدا کا خیمہ آدمیوں کے درمیان ہے اور وہ ان کے ساتھ سکونت کرے گا، اور وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا اور ان کا خدا ہوگا، اور وہ ان کی آنکھوں کے سب آنسو پوچھ دے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ آہ و نالہ، نہ درد، پہلی چیزیں جاتی رہیں۔ آمین۔ کیا پڑھا ہے؟ خدا آپ ان کے ساتھ رہے گا۔ وہ اس کے کیا ہوں گے؟ لوگ۔ پہلی گل تو خدا دے لوگ بننے کی ضرورت۔ خدا دے لوگ ہیرا پھیری نہیں کرتے، خدا دے لوگ جھوٹ نہیں بولتے، خدا دے لوگ غلط بیانی نہیں کرتے، خدا دے لوگ گالی نہیں نکالتے، خدا دے لوگ اپنی بیوی تے ظلم نہیں کرتے، خدا دے لوگ کسی مظلوم تے رحم کر دے۔ وہ اس کے لوگ ہوں گے، اور وہ ان کا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے کیا کرے گا؟ کیا کرے گا؟ آنسو۔ جدا مطلب ہے کہ جڑے تسی دنیا چ ستم تے دکھ اٹھائے نے، یہ بعد تسی کدی ستم نہیں کرو۔ ایتھے بیماریاں، دکھ، غم، کدی بچیاں دے تانے، کدی ماں دی باپ دیاں بولیاں، کدی رشتہ داراں دے تانے، کدی آس پڑوس کی مخالفت، یہ سارے دکھ ہیں جنہیں تسی برداشت کرتے۔ اکھاں دے اتھرو پونج دے گا، یہ بعد کی ہوئے گا؟ نہ موت رہے گی۔ تو جہاں موت بھی وہاں کیا ہے؟ ہاں، جہاں موت نہیں وہاں زندگی ہے۔ اب زندگی کا اخیر نہیں ہو۔ یہ وعدہ آپ کے ساتھ ہے، یہ وعدہ آپ کے ساتھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا۔ اگر زندگی لینی ہے تو کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کے بعد نہ موت رہے گی، نہ ماتم رہے گا، نہ درد رہے گا، نہ ہی آہو نالا۔ لکھا ہے وہاں کے باشندوں میں سے کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں۔ ایسے بیماریاں پیچھا چھڑ دی ہیں، بڑے پریشان نے بیماریاں، ہے نا؟
کئی ہسبینڈ پریشان نے میری بیوی بیمار ہے، کئی بیوی پریشان نے میرا ہسبینڈ بیمار ہے نا؟ طرح طرح کے کئی مسائل. یسایہ 33 باب کی اپنا آخری آیت پڑھیے، 24 ہے میرے خیال میں، 33 باب کی آیت 24. جی جی جی. وہاں کے باشندوں میں بھی کوئی نہ کہے گا کہ میں بیمار ہوں، اور ان کے گناہ بخشے جائیں گے. آمین. یہ کب ہوگا؟ جب زندگی آپ کے پاس ہوگی، وہ زندگی جس کا اخیر ہی نہیں. اتوں کے بشندیاں چوں، اتوں کے لوگوں چوں کبھی نہ کو آکھے گا کہ میں بیمار ہوں. درداں، بیماریاں، بخار وغیرہ 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 وغیرہ، باجی جی یہ نہیں ہوتے، تھوڑا جا ٹائم ہے، یہ ہمیشہ نہیں ختم ہو جائے. لیکن وہاں کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ آپ چاہتے ہیں اس کا حصہ بنے، پھر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا، کچھ اور بھی. وہ کیا ہے؟ ذرا اخبار کی کتاب کی طرح میرے ساتھ پڑھیے. 18 باب کی آیت 3. جی کوئی مدد فرما سکتے؟ تم ملک مصر 18 باب کی 3 آیت، 19 باب کی آیت 3. تم میں سے ہر ایک اپنی ماں اور اپنے باپ سے ڈرتا رہے، اور تم میرے سبتوں کو ماننا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. تم بتوں کی طرف رجوع نہ ہونا، اور نہ اپنے لیے ڈھالے ہوئے دیوتا بنانا. میں خداوند تمہارا خدا ہوں. اور جب تم خداوند کے حضور سلامتی کے ذبیحے گزرانو تو ان کو اس طرح گزرانا کہ تم مقبول ہو. اور جس دن اسے گزرانو اس دن اور دوسرے دن وہ کھایا جائے. اور آمین. تم کیا کرنا؟ تم میں سے ہر کوئی اپنے باپ سے اور ماں سے کیا کرے؟ ڈرتا. یہ مطلب یہ، ہاں یہ مطلب یہ نہیں کہ امی ابے نو ویکھ کے کموں نہیں لگ پاؤ. یہ مطلب یہ ہے کہ جڑا حکم ماں باپ دے وہ عمل کرو، انہوں منو، اپنے ماں باپ کی رسپیکٹ کرو، انہوں عزت دو. پر کبھی کبھی بارے بارے جائیے ماں باپ جی بڑے لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے یہ گلاں بچیاں کو سکھانیاں نہیں آتی. تو بچپن تو لے کے سکھان بچیاں کو، بچوں ماں باپ کی کی کری دیے، عزت کری دیے، انہوں کی قدر کری دیے، انہوں کی تابے داری کری دیے، انہوں کا حکم منی دا ہے. جو کچھ ماں باپ آکھن انہاں گلاں تے عمل کری دا ہے نا. متے ابا آکھے وہ پتر ہوئے چھڈ دے اس نوکر تے نہ جایا کر، تے پتر کی سوچدا ہے؟ 7:30 ابا نکل جانا ہے، 8 بجے رات کو آنا. میں چکر لاؤں گا، انہوں کیڑا پتہ لگا؟ کیا ایسا بچہ ماں باپ سے ڈرتا ہے؟ ایسا بچہ ویسے برکت ہو سکتا ہے؟ تابع دار ہے یا نافرمان؟ بے شک بڑی غلطی نہیں، لیکن اگر باپ کو پتہ چلے گا تو باپ کا دل کیا ہوگا؟ دکھی ہوگا. میں اپنے بچے کو بہت پیار کرتا ہوں. شاید میں کئی بار آپ سوچیں گے آپ نہیں کوئی چیز کھاتا،
بچے کے لیے لے جاتا ہوں. میں اپنے بچے کی ہر ضروریات کا خیال رکھتا ہوں. لیکن آج مجھے بڑی تکلیف ہے. میں نے جس بات سے بچے کو منع کیا بچے نے وہی کہا. باجی تکلیف ہوگی نہیں. ایسا بچہ خدا کے حضور پیسے برکت ہو سکتا ہے. سب سے پہلے ماں باپ میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ بچوں کو یہ باتیں سکھائیں. اتنا سارا پار پادریاں نے سکھایا کہ پادریوں سکھان سانوں بھی سکھان ساڈے بچیاں بھی سکھان. تو تسی کہاں لے آئے ہاں اتنے چاہ پین کے پراٹھے کھانا آئے ہو تمہیں کام کو نہیں. ماں باپ کا بھی کام ہے یہ بچوں کو سکھائیں. سب سے پہلے ان کو ساتھ لے کر خدا کے گھر میں چرچ میں جانا سیکھیں. ان کو یہ سکھائیں کہ سبت کا دن خاص دن ہے, احترام کا دن ہے, عقیدت کا دن ہے, برکت کا دن ہے, خدا کے گھر میں جانے کا دن ہے. یہ بات اپنے بچوں کے ذہن میں ڈال دیں. میرے باپ نے مجھے بہت کچھ نہیں سکھایا. یہ سکھایا کہ دعا دو. میں بچپن ہی میں شاید اس کی طرح تھا جب میرے باپ نے مجھے دعا کرنا سکھایا اور یہ تکلیف کی چرچ ضرور جانا ہے, دعا کو باقاعدگی سے کرنا ہے. یہ چیز میری زندگی میں آ گئی. زیادہ نہیں, شام کو بھی سونے سے پہلے دعا کرنی, صبح اٹھ کے بھی دعا کرنی. پھر جب میں نے بائبل کو پڑھنا شروع کیا زندگی کو تبدیل نہیں سی. چرچ سب جائیدہ سی اس لیے کہ چرچ جاواں گے محلے کے لوگ آخر گے یہ لڑکا ہے وغیرہ نہیں اپنا پرم بنا لیں. یہ چرچ جانا ہے, یہ اچھا لڑکا ہے, وہ ڈنگے ڈنگے کام نہیں کرتا, لوگ مینوں اچھا سمجھیں. میں چلو ابے نے کہا ہے کہ چرچ جایا کرو, دعا کریا کرو, چلو یہ تو فائدہ ہی اٹھانے ہیں ہے نا, اپنا بھرم بنانے ہیں. لیکن جب میں نے بائبل کو پڑھا تو پھر سمجھ آئی کہ دعا منگن والوں کی زندگی انہوں کی زندگی چیزاں نہیں ہوندیاں, انہوں کی زندگی چ غلط دوستیاں نہیں ہوندیاں, انہوں کی زندگی چ غلط محفلاں نہیں ہوندیاں, انہوں کی زندگی چ نشہ بازی نہیں ہوندی, انہوں کی زندگی چ چوری نہیں ہوندی. پنڈ تھان سے رہتے تھے, کئی بار رات کو مل کے مشورہ کرنا چلو بھی اج مٹھائی کھائی. کی کرنا رات کو نکل جانا لوگوں کے دانے چوری کرنے. ادو گاہ آ کے تو تڑا لا دینا توڑی دانے کے ہوتی سی پنگڑا بنواتے سن. وہ پنڈا پا کے دور لے جانا, رات کا ڈالدیا رہنا ہے نا. دانے کھڈ کے لیا کے دکان پہ نہیں چڑھے بھی سانوں مٹھائی. جب بائبل کو پڑھنا شروع کیا تو پھر سمجھ آئی کہ میں تو دعا بھی کرنا. تو دعا کرنا لوگ یہ تو چوری ہے, یہ تو خدا کی نافرمانی ہے. مینوں یہ نہیں کرنا چاہیے. پھر اس کام تو توبہ کی انہوں دور کیا, غلط دوستیاں چھڑیاں جی بدولت اج میں تیرے سامنے خدا دا کلام سنان والا بنتا. ماں باپ کا کچھ حق ہے نا. یہ بھی بچے ستے نے تو اتنے ایک ہوا کھیس پا دیو بڑا گوشت گیا ہے نا. یہاں ٹائم نہ ہلایا کرو, جگایا کرو, اٹھ جاؤ, دعا کرو. یہ مناسب ہے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں میں کچھ نہ کچھ کنورٹ کریں. اگر آپ ایسا کریں گے تو پھر آپ کے پاس کون سی زندگی ہوگی جس کا اخیر نہیں, جس کا اخیر وہ زندگی ہوگی.
जिस जिंदगी का आखिर नहीं, वो जिंदगी जन्नत में फिरदौस में हो। जिस जिंदगी का आखिर है, वो जिंदगी जहन्नम में दोज़ख में होगी। रहेंगे दोनों ही जिंदा। इंसान जब दुनिया में आ जाता है तो मिटता नहीं, ये किसी न किसी हालत में रहता है, मरने के बाद भी रहता है। बाइबल में बड़ी सिंपल कहानी का जिक्र आया है। गरीब लाजर और दौलतमंद दोनों मर गए, कब्र में भी उतारे गए। लेकिन बाइबल ने क्या फरमाया? गरीब लाजर ਨੂੰ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਉਠਾਇਆ, आसमान की बादशाही फिरदौस च लै गए, जिन्होंने बाइबल ने इब्राहिम की गोद दी। लेकिन बाइबल आती दौलतमंद ਨੂੰ उठाया तो उन्होंने दोज़ख जहन्नम के बाद तकलीफ के लिए, तकलीफों तक के लिए एक कतरा पानी का तरस रहा है, मेरी ज़बान पे ला, मेरी ज़बान खुशक हो गई है, तालू के नाल चंबड़ती जा रही है। एक कतरा पानी का देते हो ताकि कम से कम बहुत कुछ नहीं फिर मेरी ज़बान पे तालू में छोड़ दे। मिल गए है वो भी जिंदा, लेकिन कहाँ है? दोज़ख में है। गरीब लाजर भी जिंदा, वो कहाँ है? फिरदौस में, जन्नत। इंसान मरने के बाद भी नहीं मिटता, रहता है। अगर आप इस आइन काम का लिहाज करके जिंदगी गुजारते हैं तो आपके पास जिंदगी है। जिसका मतलब क्या है? जिसका मतलब क्या है? कहाँ जाना? आज मैं इस लड़की से पूछूंगा, कहाँ जाना? जबरदस्त, फिरदौस में, जन्नत में जाना। इसका नाम जिंदगी है। अगर आपके पास जिंदगी नहीं तो होंगे फिर भी आप जिंदा, लेकिन आप दोज़ख में तड़पते रहेंगे। आए मेरे चीज़ों, आज हमने उस शख्सियत के बारे में पढ़ा है जिसकी जिंदगी का आखिर ही नहीं। क्या ये जिंदगी मैं और आप भी पा सकते हैं? जी पा सकते हैं। कैसे? आप सवालिए फिक्रे की बारी है, गुड़िया कैसे पाएंगे? आमीन।